شاعری میں اداسی کا پہلو کچھ زیادہ کیوں ہے؟ شاعری میں اداسی کا پہلو؟ جی یار مجھے تو لگتا ہے زندگی میں اداسی کا پہلو بڑھ گیا ہے. اور ابھی میں پیرزادہ قاسم کے ایک دو شعر پڑھ رہا تھا. تو یہ اداسی کا تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے اور اس کو کیسے دور کیا جائے. اگرچہ زندگی میں جو اداسی کا پہلو ہے اس کو نہ سمجھتے ہوئے بھی محسوس تو کیا جا سکتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے، اس کی کازز کیا ہیں، اس پہ ہم پھر کسی وقت بات کریں گے. تو ابھی میں آپ کو پیرزادہ قاسم کے ایک دو شعر سناتا ہوں اور یہ شعر میں نے جب سے پڑھے ہیں تو تھوڑا سا ایک عجیب سی کیفیت ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس خواب تمنا کی تعبیر نہ تھی کوئی، بس خواب تمنا تھا سو میں نے نہیں دیکھا. واہ. تو میں کافی دیر اس پہ سوچتا رہا کہ ایسا کون سا خواب ہے، خواب تمنا ہے جس کی کوئی تعبیر نہ ہو، اور ایسا کون سا خواب ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کی تمنا ہے اور آپ کا خواب تمنا بھی ہے لیکن آپ اس کو دیکھ نہیں رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ ڈیپر میننگ ہے، کچھ گہرے اس میں معنی ہیں کہ اس میں ایک طرف ہم تھوڑی سی اپنی زندگی میں بے بسی کا اظہار بھی ہے اور خواہش کا اظہار بھی ہے کہ ایک تمنا ہے بھی اور تمنا سے دستبرداری بھی ہے. اور تمنا سے دستبرداری بذات خود ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ ایک روحانی پہلو سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ ایک انسانی ترفع کے پہلو سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور شعر میں ان کا ہی سناتا ہوں آپ کو، پیرزادہ قاسم کا، کہ گاہ گاہ وحشت میں گھر کی سمت جاتا ہوں، اس کو دشت حیرت سے واپسی نہ سمجھا جائے. واہ. تو چلیے ان اشعار پہ پھر کبھی بات کریں گے.